حاضرین جماعت، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ 3 روز کے لیے آپ کے جماعت خانے میں ایک لیکچر کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ گو میں ابھی تک اس چیز کو نہیں سمجھ پایا ہوں کہ میرے نزدیک واعظ میں اور لیکچر میں کیا فرق ہے۔ شاید آپ سے یہ کہا گیا کہ میں لیکچر کروں گا، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ میں واعظ کر رہا ہوں، تو شاید مجھے بھی نہیں معلوم کہ لیکچر میں اور واعظ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ شاید یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں راگ سے گنان نہیں بولتے ہیں، یا شروع میں فرمان نہیں پڑھتے ہیں تو شروع میں گنان نہیں بولتے ہیں، یا صلوات نہیں پڑھاتے ہیں، یا تلاوت نہیں کرتے ہیں تو وہ لیکچر ہو جاتا ہے۔ بہرحال تکلفات میں تھوڑی سی فرق ممکن ہے، لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ جماعت کو کچھ علم دیا جائے۔ شاید تکبری کی بو نہ آئے، اس لیے میں واضح کر دوں کہ میں جماعت کو علم دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ علم کا مالک صرف حاضر امام ہے۔ حاضر امام جس کے ذریعہ چاہے جماعت کو علم پہنچاتے ہیں، اور مولا کا فرمان ہے کہ یہ خدا کی رحمت اترتی ہے تب کسی کو عقل آتی ہے، تبھی کوئی واعظ کر سکتا ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی کام انجام دے رہا ہے۔ جو کچھ ہے وہ حاضر امام کی بخشش ہے، اور وہ حاضر امام کا مال ہے، اسی پر کسی کا بھی حق نہیں اور کسی کا کوئی دعویٰ نہیں۔ چونکہ میرے موضوع کے متعلق آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اس لیے میں اپنے مقصد پہ آتا ہوں۔ جب کبھی بھی ہم مذہب کے بارے میں کسی نکتے کو چھیڑتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہمیں ماضی کی طرف لوٹ کے جانا پڑتا ہے، اور ایک مخصوص انداز میں ایک مخصوص کلام کے ساتھ ہمیں یہ بات شروع کرنی پڑتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے پیچھے اور دور کیا ہے ہم نہیں جا سکتے، اس لیے اکثر و بیشتر ہماری ابتدا اسی قسم کی ہوتی ہے۔ ہم بھی اسی طرح شروع کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اس کائنات کا خالق، مالک اور رب ہے۔ جہاں خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، انسان کو اس میں اشرف مخلوقات قرار دیا، تو اس نے تمام مخلوقات کی ضروریات کا سامان خود پیدا کیا ہے اور مہیا کیا ہے۔ زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہو، حیوان ہو، جمادات ہو یا نباتات ہو، ان کی اپنی اپنی خوراک ہے، ان کی اپنی اپنی بھوک ہے، تو ان کی اس بھوک اور پیاس کو بجھانے کے لیے خداوند تعالیٰ نے اپنی طرف سے خوراک مہیا فرمایا ہے۔ مثلا درخت ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے، وہ خود تلاش نہیں کر سکتے، تو خدا نے بارش کی صورت میں انہیں پانی مہیا کیا ہے۔ کوئی بڑا جانور ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو چھوٹا جانور کو کھا جاتا ہے۔ خدا نے اس کی خوراک ایسے ہی رکھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ہمارے اندر ضروریات رکھی ہے، اور ان ضروریات، ان حاجت کو پورا کرنے کے لیے خدا نے حاجت روائی بھی کی ہے۔
خدا کے جو بہت سارے نام ہیں، بہت سارے صفات ہیں، ان میں سے آپ نے سنا ہے کہ وہ عادل ہے، عادل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، منصف ہے، اور انصاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو ہم اس سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں کہ خدا حاجت تو پوری کرے، ضرورت تو پوری کرے، لیکن ضرورت کو پیدا تو کرے لیکن ضرورت کو پوری نہ کرے۔ مثلا بھوک تو رکھے لیکن کھانا پیدا نہ کرے، پیاس تو رکھے لیکن پانی پیدا نہ کرے۔ خدا کے بارے میں ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں۔ خود خدا نے فرمایا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اور برتر پروردگار کے مبارک نام کی تسبیح پڑھو۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر درست کیا۔ الذی قدر فہدی، جس نے جیسا کہ مقرر کرنا تھا مقرر کر دیا اور اس کے بعد ہدایت کر دی۔ ہم حیوانات، جمادات، نباتات کو چھوڑ کر انسان کے بارے میں بات کریں کہ انسان تین چیزوں کا مرکب ہے: جسم، روح اور عقل۔ جسم کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کا سامان مہیا کیا ہوا ہے۔ جتنے بھی ہمارے جسمانی حاجات ہیں خدا نے ان کو پوری کر دی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے روحانی حاجات بھی ہیں۔ ہماری کچھ روحانی ضروریات ہیں اور ہماری کچھ عقلانی ضروریات ہیں۔ اور ہم یہ کہیں کہ خدا نے جسمانی ضروریات تو پوری کر دی لیکن روحانی اور عقلانی ضروریات کو پوری نہیں کی، تو یہ بات خداوند تعالیٰ کی شان میں ایک گستاخی شمار کی جا سکتی ہے۔ خدا نے اپنی طرف سے اپنی حجت تمام کر دی ہے کہ خدا نے فرمایا کہ وہ آتاکم من کل ما سألتموہ، تمہیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم عمل کرو۔ خدا اگر انسان کو محتاج رکھے اور اس کے بعد اس سے مطالبہ کرے ایسے مطالبات کہ جو انسان کے اختیار میں نہ ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا عدل نہیں کر رہا ہے، کہ ہم سے ایک ایسی بات طلب کر رہا ہے کہ جس کے لیے اس نے ہمیں استطاعت اور طاقت نہیں دی ہے۔ پہلے خدا نے ہماری تمام حاجتوں کو پوری کی ہے اور اس کے بعد ہم سے تقاضا کیا ہے کہ تم ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہاری برائی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن حکیم کا جب نزول فرمایا، آپ سب کو معلوم ہے سورۃ العلق قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے، جس کی ابتدائی 5 آیت پہلے غار حرا میں نازل ہوئی رسول کریم کی ذات مبارک پر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صرف نبی صاحب کو یہ فرمایا گیا کہ تو پڑھ، ایک ابتدا تھی ایک مشن کی۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا نزول ہوا ہے۔ کہتے ہیں 2 مرتبہ ہوا، مکہ میں بھی ہوا، مدینہ میں بھی ہوا۔ سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے،
قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ کہیں کوئی دعا نہیں مانگی گئی ہے، اور نہ سورہ علق میں کوئی ابتدا میں دعا مانگی گئی ہے۔ قرآن کی پہلی دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کیا زمین میں ہماری اتنی ساری ضروریات کے درمیان یہ اس کو پرائرٹی کیوں دے دی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ پہلے تو پیٹ کی بات کرنی تھی، کھانے پینے کی بات کرنی تھی، روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرنی تھی۔ یہاں تو ہدایت کی بات ہوتی ہے۔ ہماری پرائرٹیز اور ہے، خدا کی ترجیحات اور ہیں۔ خدا نے فرمایا سب سے بڑی چیز ہدایت ہے، جس نے ہدایت پالی اس کے تمام کام خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا نے ہمیں سب سے پہلی دعا سکھائی کہ اے خدا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ خداوند تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بہت پرانا قصہ ہے، بہت سن چکے ہیں، صرف ایک نقطہ اخذ کرنا ہے۔ فرشتوں کو فرمایا کہ بھئی سجدہ کرو، سب نے کیا، ایک نے نہیں کیا۔ خدا نے اپنے دربار سے نکال دیا اس کو، قیامت تک کے لیے وہ شیطان کے نام سے مشہور ہوا، اور قیامت تک وہ خدا کے ضد کے طور پہ، خدا کے مخالف کے طور پہ کام کرتا رہا ہے۔ بات صرف چھوٹی سی تھی، فرمان نہیں مان۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کے دل نے اس بات کو پسند نہیں کی اور وہ مغرور ہو گیا تھا۔ استکبر، وہ مغرور ہو گیا تھا، اس نے اپنے آپ کو آدم سے بڑا تصور کیا، بس کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک بہت ہی بنیاد فرمان تھا بنیادی طور پر، جس سے نہیں مانا، خدا نے اس سے اپنے دربار سے مردود کیا، اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کیا کہ انسان تو کیا فرشتے بھی خداوند تعالیٰ کے فرمان کے پابند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خدا نے آدم و حوا کو بہشت میں رکھا۔ قصہ مختصر، شیطان کسی نہ کسی صورت میں وہاں پہنچا، ان کو ورگلایا، گندم کا دانہ کھایا، خدا کی ناراضگی ہوئی۔ خدا نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، نکلو سب کے سب یہاں سے، تم سب نیچے اترو، یہاں سے زمین کی طرف جاؤ۔ بھئی وہاں جا کر کیا کرو گے؟ وہاں بھی خدا کھانے پینے کی باتیں نہیں کرتا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تم زمین میں جاؤ اور دیکھو، جب بھی میری ہدایت آوے تو جو میری ہدایت پر عمل کرے گا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہدایت کا یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا۔ آدم سے پہلے بھی ہزاروں آدم گزرے ہیں، لیکن فی الحال خامخواہ ہم اس چکر میں الجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ خدا نے روئے زمین پر انسان کی ضروریات جسمانی، روحانی اور عقلانی پوری کرنے کے لیے اپنی طرف سے ہدایت کا پورا سامان رکھا ہے۔ آدم کو بھی خدا نے حکم دیا کہ زمین پہ اترو، تم پر میری طرف سے جب ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اس سے نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کے بیچ میں تھے
تو انہوں نے بھی اپنے قوم سے یہ نصیحت کی کہ بھئی خدا سے ڈرو، خدا کا کہنا مانو، خدا کی عبادت کرو۔ فمن تبعنی، جو میری فرمان برداری کرے گا، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہوگا۔ بہت باریک نکتہ ہے کہ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری فرمان برداری کرے گا وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی کا فإنک غفور الرحیم، جو میری نافرمانی کرے تو اے خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے، لیکن جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے۔ گویا تابعداری سے، فرمان برداری سے، اطاعت سے، پیروی سے رشتہ بنتا ہے، نہ کہ خون کا رشتہ۔ اس کے بعد ہی کہ پیغمبر کے زمانے سے خدا نے اس واقعہ کو ثابت کیا۔ میں بڑے بڑے پیغمبروں کی زندگی کے حالات کو صرف لیتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں تشریف لائے تو انہوں نے بھی ہدایت کا کام انجام دیا، لیکن جب دیکھا کہ قوم نافرمان ہو رہی ہے تو دعا مانگی کہ اے پروردگار انہم عصونی، اے خدایا انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ خدا نے فرمایا ٹھیک ہے، میں عذاب بھیجنے والا ہوں، طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، تو تو میرے نظروں کے سامنے کشتی بنا، جو فرمان بردار ہیں انہیں کشتی میں سوار کر لے، جو نافرمان ہے وہ ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، اور ہاں جو تیری اہل ہے، جو تیرے خاندان والے ہیں، میں اس کو نجات دوں گا۔ خدا کے فرمان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی۔ کشتی نوح بہت مشہور ہے، اب تک اس کی تلاش جاری ہے۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آیا، طوفان بھی آیا، بارش اور سیلاب کی صورت میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نافرمان نکلا۔ حضرت ابراہیم کا وہ فرمان یاد کیجئے کہ فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری پیروی کی ہے، جس نے میری فرمان برداری کی ہے وہ مجھ سے ہے، جو نافرمانی کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو قرآن میں سورہ ہود میں بھی یہ قصہ ہے، سورہ یونس میں بھی ہے، اور سورہ نوح میں بھی یہ قصہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ پہلے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا یہ خدا کا عذاب ہے، آج اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ کہا بجان میں تو بڑی اونچی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، بڑے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے کیا ہونے والا ہے؟ لا عاصم اليوم، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا، جب اس کا بیٹا انکار کرتا رہا اور ڈوبنے لگا، طوفان بڑھ گیا، تو نوح علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی کہ اے پروردگار ان وعدک الحق، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے اہل خاندان کو بچائے گا، تو میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اے خدا تو اس کو نجات دے۔ تو خدا نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس نے اعمال اچھے نہیں کیے ہیں، اور مجھ سے ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کر کے جو تجھے نہیں معلوم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی جاہلین میں سے ہو جا۔ اس بات کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ کنعان نوح کا بیٹا تھا، لیکن خدا کے پاس قانون ہے کہ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرا فرمان بردار ہے وہ مجھ سے ہے، نافرمان مجھ سے نہیں ہے۔ نوح کا بیٹا ہوا تو کیا ہوا؟ نافرمان ہے تو نکال دیا گیا خاندان سے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جن لوگوں نے پیروی کی ان کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو خدا کی مہربانی کو کہ جب تم نے موسیٰ کی پیروی کی تو دریائے نیل کو ہم نے تمہارے لیے چاک کر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی، اور نافرمان فرعون کی آل کو اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے کہ آل فرعون تباہ ہوئی، غرق ہو گئی۔ گویا ہر زمانے میں خدا نے اپنی طرف سے اتمام حجت کی ہے۔ خدا نے جب زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے پیغمبر کی صورت میں یا امام کی صورت میں، تو خدا لوگوں تک اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنے احکامات پہنچاتا ہے۔ خدا نے ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اے انسانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی پیدا کیا ہے اور تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ایک اور مقام پر ہے کہ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو بے مقصد چھوڑ دیں گے؟ خدا نے انسان کو بے مقصد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ خدا ہم سے کوئی تمنا رکھتا ہے، خدا ہم سے کوئی خواہش رکھتا ہے۔ خدا ہماری زندگی کو، یہ اس دنیا کی اور دوسری دنیا کی، جسمانی یا روحانی، دنیاوی یا اخروی، اس کو بہترین طریق پر دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا کی ایک منشا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ خدا کی ہم سے کیا منشا ہے، تو خدا اپنے پیغمبروں کے ذریعہ، ائمہ کے ذریعہ ہم تک اپنی منشا کو پہنچاتا ہے۔ خدا اپنی خواہشات، خدا اپنے فرامین، خدا اپنے ارادے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ، اپنے امام کے ذریعہ ہمیں سناتا ہے۔ فرمان تو ہمارے پاس بہت سے آتے ہیں، اور بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ ہم نے بہت سے فرامین کی کوئی قدر نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے دل میں فرمان کی کوئی قدر نہیں ہے، گستاخی معاف کیجیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں فرمان فرمانے والے کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر فرمان فرمانے والے کی ہمارے دل میں قدر ہو تو اس کے فرمان کی قدر کیوں نہ ہو؟ اگر ہم امام کی شناخت رکھتے ہیں تو پھر نافرمانی کبھی نہیں ہوگی۔ ہمارے دل میں عشق، محبت، ایمان میں بڑی حد تک کمی کی بو آ سکتی ہے نافرمانی کی صورت میں۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کو نصیحت کی، اپنے قوم کو فرمان فرمایا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، تو خدا نے فرمایا تم ان کو چھوڑ دو۔ تو پیغمبر یہ کہتے ہوئے گئے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو خدا سے ڈرایا، میں نے تمہیں نصیحتیں کی وَنَصَحْتُ لَكُمْ، لیکن کیا کروں وَلَكِنْ لَا تُحِبُّ النَّاصِحِينَ، تم نصیحت کرنے والے سے محبت نہیں کرتے ہو، تم اپنے پیغمبر سے محبت نہیں کرتے ہو، اس لیے تم سے فرمان برداری نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو میرے کسی فرمان کو نہ جھٹلاتے، اگر تم میری ذات پر ایمان رکھتے تو میرے کسی فرمان کو نہیں جھٹلاتے، لیکن جہاں محبت کی، جہاں ایمان کی کمی ہو جاتی ہے تو فرمان سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، فرامین کی قدر نہیں ہوتی۔ پہلے 2 گھڑی بیٹھ کر جو فرمان فرمانے والا ہے اس کی شناخت حاصل کریں، فرمان برداری خود بخود ہو جائے گی۔ یا ہمارے دل میں شبہ ہے کہ بھئی جو فرمان فرمانے والا ہے وہ کہاں سے فرماتا ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟
اگر ہمارے دل میں ان کی حیثیت کا پتہ ہو جائے، اس کی حیثیت کی شناخت ہو جائے، تو نافرمانی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ امام یا پیغمبر ہمیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں، خدا کا معاملہ پورا ہو گیا ہے۔ رسل مبشرین و منذرین لئلا یکن للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، خدا نے فرمایا کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والے رسول ہم نے تمہارے اوپر بھیج دیے تاکہ مجھ پر تمہاری کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ کل اٹھ کے تم یہ نہ کہو کہ بھائی ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ یارا مت کوئی آنکھیں تس دن ویرا تامو موتا سینسو، اس دن کوئی یہ نہیں کہنا کہ ہمیں پتا نہیں تھا، ہم نے تو کچھ سنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو فرامین نہیں معلوم، ہمیں تو ہدایت کا کچھ علم ہی نہیں تھا۔ خدا نے اپنی طرف سے اپنی حجت تمام کر دی ہے، معاملہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم پہچانیں، شناخت کریں کہ امام کہاں سے بات کرتے ہیں، رسول کہاں سے فرمان فرماتا ہے۔ اور یہ بھی پوچھے کہ رسول یا امام جو فرمان فرما کے ہم سے کوئی تمنا رکھتے ہیں تو ان کے گھر میں کون سا خزانہ جمع ہو جانے والا ہے، سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں کہ وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ جو فرمان نہیں مانتے ہیں دکھی ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ، حضور نے نبوت ملنے کے بعد خدا کے فرمان کے مطابق 3 سال تک وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے طور پر، یعنی اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، تو اپنے خاندان والوں میں ہی ہدایت کرتے رہے۔ پھر خدا کا حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو حکم تجھے دیا گیا ہے اب اسے واشگاف کہہ دے، بڑی بلند آواز سے کہہ دے۔ تو رسول اکرم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، پہاڑی کے اوپر، اور پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کے نیچے رہنے والے تمام لوگوں کو بلا کر جمع کیا پہاڑ کے نیچے کہ آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ لوگوں نے سوچا کہ بھئی یقیناً محمد کوئی خاص بات کہے گا، اس لیے کہ بڑا نیک انسان ہے، آج تک کبھی غلط اور جھوٹ بات اس نے کی نہیں ہے، پورے سماج میں یہ ایک ابھرتا ہوا نوجوان تھا۔ سب لوگ نیچے آ کے جمع ہوئے تو رسول نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کا لشکر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں محمد ضرور مانیں گے، اس لیے کہ ایک تو تم بلندی پہ چڑھ کے بات کرتے ہو، اور دوسرا تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ تو پھر سنو کہ خدا نے مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ یہ دھماکہ ہونا تھا سو ہوا، جو ریئیکشن ہونا تھا سو ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے ایک تشبیہ دی کہ بلندی پہ چڑھ کے بات کی، پیچھے جو کچھ ہے ان کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا کہ ہمیں آویا ایہی لوک ماں انے لاویا تے مکتی نو بھیو، ہمیں پکاریو اتی گھنو انے چوٹے چڑی جان، ہماری پکار سانبڑی جے بیرا تھاشے تینی تیانا چالے پکار، کہ ہم روحانیت کی بلند منزل سے بات کرتے ہیں۔ پیغمبر اور امام ہمیں غیب کی دنیا کی خبر دیتے ہیں جسے ہم نہیں دیکھ پاتے، جنہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے تو ہم سر بسجود ہوتے ہیں ان کے آگے، لا الہ الا اللہ بھی ہم نے کہا، لیکن ہم نے ایک خدا کو دیکھا نہیں۔ محمد کے کہنے پہ تو ہم یہ بات کہتے ہیں، محمد خدا کا رسول ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کون دیکھنے گیا اللہ کی کتاب ہے؟ کیا ثبوت ہے اللہ کی کتاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لا رہے ہیں۔ ایمان جے لاؤ شے فرمان سو تے داس ہمارا جان، مذہب دین دھرم تو ساچو ایمان نو،
तुम पहले ईमान रखो, सच्चा ईमान रखो। जिस हादी को तुमने अपनाया है वो ऐसा नहीं है कि तुमने अपने हाथ से बनाया है। खुदा कुरान में उन लोगों की मजाक उड़ाता है कि ये लोग क्या है कि अपने हाथों से बुत को बनाते हैं और अपने हाथों से पूजा करते हैं,